امام حسین علیہ السلام کا منظوم کلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا منظوم کلام بھی بہت کچھ پایا جاتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر مختصراً اس کلام کا ترجمہ بیان کریں گے جو بصورت نثر کتابوں میں نقل ہے۔ لوگوں، خدا کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں، لوگ ان کی طرف احتیاج رکھتے ہیں، بس اگر تم ان نعمتوں سے لوگوں کو روکو گے تو وہ نعمتیں تم سے سلب ہو جائیں گی۔ حاجت مند آدمی تم سے سوال کر کے اپنی آبرو کھو رہا ہے، بس تم ان کی حاجت کو پورا کر کے اپنی آبرو قائم رکھو۔ حلم زینت ہے، وفا مروت ہے، صلہ نعمت ہے، جلدی بے وقوفی ہے اور بے وقوفی کمزوری ہے، بات میں غلو کرنا ہلاکت ہے، ذلیلوں کی ہم نشینی شر ہے، بدکاروں کے پاس بیٹھنا لوگوں کو اپنے آپ سے مشکوک بنانا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ نیکی میں جلدی کرتا ہے، روز قیامت اس نیکی کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ لوگوں، نیکیوں کی طرف رغبت کرو اور اچھی چیزوں کو حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ سخاوت سے مدد حاصل کرو، نہ کہ بخل سے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ نیکی کرے اور وہ اس کا شکر نہ بجا لائے تو اس کا بدلہ خدا دینے والا ہے، اور اس سے بڑھ کر اجر کون دے سکتا ہے۔ نیکی تعریف کو پیدا کرتی ہے اور انجام بخیر کرتی ہے۔ جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، اور جو بدی کرتا ہے اس کا چہرہ بدنما ہوتا جاتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، جس نے سخاوت کی وہ سردار ہوا اور جس نے بخل کیا وہ ذلیل ہوا۔ سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اس کے ساتھ بخشش کرے، جو اس کی بخشش کی امید نہ رکھتا ہو، اور سب سے زیادہ معاف کرنے والا وہ ہے جو باوجود بدلہ لینے کی قدرت کے پھر معاف کر دے۔ سب سے بڑا صلہ رحم کرنے والا وہ ہے جو ٹوٹے رشتوں کو جوڑے۔ جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، خدا وقت حاجت اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے اور بلا کو اس سے دور رکھتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی سے کوئی دنیاوی تکلیف دور کرتا ہے، خدا اس کی آخرت کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، خدا اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے لوگو، ذرا غور کر کے یہ تو بتاؤ کہ دنیا کے بادشاہ اور وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے عالیشان عمارتیں بنوائی تھیں، نہریں کھدوائی تھیں، باغات لگائے تھے؟ وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر چل بسے اور دوسرے لوگ ان کے وارث بن گئے، اور ان قریب ہم بھی انہی سے ملنے والے ہیں۔ اے لوگوں، ذرا اس جگہ کو تو یاد کرو جہاں تم مر کر جانے والے ہو۔ ذرا اس قبر کی بات تو سوچو جس میں تم لیٹنے والے ہو۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ خدا کے سامنے تم کھڑے ہوگے اور تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیتے ہوں گے۔ اس روز تمہارے قدم لغزش کھا جائیں گے، تمہارا دم گھٹنے لگے گا۔ بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعض کے سیاہ۔ دلوں کے بھید اس روز ظاہر ہو جائیں گے اور انصاف کا ترازو قائم ہو جائے گا۔ اے لوگو، ذرا یہ تو سوچو کہ تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد جو تمہارے درمیان رہا کرتے تھے کہاں چلے گئے؟ کیا ان کا تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا تمہارے لیے مقام عبرت نہیں؟